جوائنٹ فیملی ہمارے کلچر میں بہت ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے، امبیڈڈ ہے. ہم میں سے جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا ہمارے بابا اجداد بڑے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بہت سی ہانٹنگ سٹوریز ہم نے سنی ہیں. وہ جی اس میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز اور یس کچھ چیلنجز دونوں سے واقف ہیں. آج کا بیسیکلی ایپیسوڈ جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا، اس کے ایڈوانٹیجز یا اس کے چیلنجز وہ کیا ہیں، اور پھر یہ کہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں، ایسے کون سے عناصر ہیں، ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں جو جوائنٹ فیملی کو ایک اسٹرانگ یونٹ یا ایک ویک یونٹ بنا دیتے ہیں. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی بیسیکلی ہوتی ہے کہ لیٹس سے 2 پیرنٹس ہیں، ان کے آگے سے بچے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بچے بڑے ہوں گے ان کی شادیاں ہوں گی، اور یہ جب شادیاں ہوں گی تو ان میں سے کچھ یا یہ سارے بچے جو ہیں، خصوصاً جو لڑکے ہیں، اور لڑکیاں تو خیر اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، لڑکے جو ہیں وہ اپنے اسپاؤسز اور ان کی فیملیز یعنی اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں ہی رہیں گے. جوائنٹ فیملی میں تقریباً ایک وقت میں 2، 3 یا 4 جنریشنز رہ رہی ہوتی ہیں، اور اس چیز کا بڑا رول ہے اس چیز میں کہ اس سسٹم کے اندر جہاں پہ ملٹیپل لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ان کے اندر فرکشن یا ان کے اندر جو ہارمنی ہے اس کا کلچر کیا ہے، اور جیسا وہاں کا کلچر ہوگا اس کے لوگ وہاں پر اتنے ہی خوش یا اتنے ہی سیٹلڈ یا اتنے ہی انسیٹلڈ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں وہ جوائنٹ فیملی کے بالکل اگینسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی بہترین سسٹم ہے، اگر اس میں رہا جائے تو بہت سپورٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ٹھیک ہے اگر سرٹن باؤنڈریز ڈرا ہوئی ہوں اور سرٹن پیٹرن سیٹ ہوئی ہوں، ورنہ بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت سارے ایسے کمپرومائزز ہیں جو بیسیکلی انسان کی زندگی کو بالکل خراب کر دیتے ہیں. میرا خود تعلق ایک جوائنٹ فیملی سے ہے. جب میری شادی سے پہلے میں جوائنٹ فیملی میں نہیں تھی. آئی واز لیونگ ود مائی پیرنٹس، بٹ دین اگین I had no other family member in the house. it was just my brothers. میرے بھائی تھے، میں تھی بس. لیکن جس گھر میں آئی وہ ایک جوائنٹ فیملی تھی ماشاءاللہ سے. اس وقت جب میری شادی ہوئی تھی تو وہاں پر ماشاءاللہ 7 بہن بھائیوں کا گھر تھا، اور 7 بہن بھائیوں کے گھر میں صرف ایک بھائی سب سے بڑے جو تھے وہ میرڈ تھے، جن کی ایک بیٹی تھی. باقی سب کے سب جو ہے وہ ان میرڈ تھے، اور سیکنڈ میں تھی. تو ایک طرح سے وہ سیمی اب ایک فردر 3 جنریشن والا سین آن ہو چکا تھا. پھر ہم میرے ہوتے وہاں پر ماشاءاللہ سب کی شادیاں ہوئیں، سب کے بچے ہوئے، اینڈ اٹس ماشاءاللہ بگ گروئنگ فیملی. وقت کے ساتھ ساتھ آف کورس ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سیٹل ہوا، لیکن یس آج ٹل ڈیٹ وہاں پر ایک جوائنٹ کلچر ہے، جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے. دو میں انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے زندگی کے تقریباً 11 سے 12 سال جوائنٹ فیملی میں گزارے ہیں. تو آج میں جو بھی باتیں کروں گی وہ میں ہوا میں نہیں کروں گی. میری ایک خود کا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود چیلنجز بھی فیس کیے ہیں. میں نے جوائنٹ فیملی کے بہت سارے پازیٹیوز کو بھی انجوائے کیا ہے. اس میں بہت ساری ایسی باریک باتیں ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا لحاظ ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم ٹیپ اس لیے نہیں کرتے کہ یار کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. لیکن یقین کیجئے کل آئی واز سٹنگ ود مائی ان لاز، اور ماشاءاللہ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور رہتے، اب ان میں سے کچھ رہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک بڑی مزیدار ڈسکشن کی جو ہم لوگوں نے کھل کے کی. مجھے لگتا ہے کہ میرے اس 14 سال کے عرصے میں شادی کے وہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ جب ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی، اور خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ ہر کوئی واز ویری اوپن اینڈ ہر کوئی واز ویری پازیٹیولی ڈسکسنگ ایون دا نیگیٹوز. جو نیگیٹو باتیں بھی ہیں، جو چیلنجز بھی ہیں، ان کو بڑا ہیلدی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی تھی. اور مجھے لگا یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جہاں پہ چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اتنے اندر سے بھرے ہوتے ہیں کہ آپ یوزلی ایسی بات کو منظر عام پر آنے نہیں دیتے کہ یار ایمی ہم اتنے بھرے میں ایمی کہیں کچھ بفر نہ جائے. لیکن مجھے الحمدللہ اس چیز میں اتنی خوبصورتی اور اتنی مجھے محبت فیل ہوئی کہ حالانکہ بہت سے چیلنجز ہر کوئی فیس کرتا ہے اور کر رہا ہے، باوجود اس کے یہ گٹس ہونا اور یہ صلاحیت ہونا کہ آپ اپنے دل کی بات اس فورم کے اوپر جہاں سب بیٹھے ہیں، جہاں پہ ڈفرینسز بھی ہیں، جہاں پہ محبت بھی ہے، جہاں پہ لگاؤ بھی ہے، جہاں پہ فکر بھی ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ ان چیلنجز کو ہائی لائٹ کر سکیں. یہ پاور آف کمیونیکیشن ہے، یہ پاور آف ٹرسٹ ہے، یہ پاور آف لو ہے، یہ پاور آف پازیٹیوٹی ہے.
تو اس ایپیسوڈ کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کل ہماری سب کی ایک ڈسکشن ہوئی، جس ڈسکشن کا نچوڑ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں. شروع کرتے ہیں جوائنٹ فیملی کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ. جوائنٹ فیملی کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سب سے بڑی چیز سپورٹ کس قسم کی؟ آپ نے اگر آپ ورکنگ ہیں، آپ نے گھر سے باہر جانا ہے، آپ کو پتا ہے یار کہ آپ کے بچے پیچھے تنہا نہیں ہے، فیملی ہے دیکھ سکتی ہے. آپ نے کسی میٹنگ پہ جانا ہے، آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ نے کہیں میاں بیوی نے کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، یا کسی کی شادی پہ جانا ہے، یا ملنے ملانے جانا ہے، بچہ نہیں ساتھ لے کے جا سکتے. آپ کو یہ پتا ہے یار کہ یو کین لیو دا چائلڈ بہائنڈ، دیر از لائک فیملی ٹو ٹیک کیئر. بچہ بھی سیکیور انوائرمنٹ میں ہے کیونکہ وہ اس کا گھر ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہ بھی اپنی ایز پہ ہے، پیس پہ ہے، اور آپ بھی ایزیلی وداؤٹ اینی اسٹریس، وداؤٹ اینی ٹینشن آپ آرام سے جا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے کمٹمنٹ وہ پوری کر کے آ سکتے ہیں. لیٹ سے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں کوئی نہ کوئی ہے جو پیچھے ٹیک کیئر کر رہا ہے، اٹھایا اس نے، وہ جا کے ہاسپٹل لے کے گیا، آپ کو فکر نہیں ہے کہ یار میں گھر پہ نہیں ہوں تو کیا ہوگا. ایک تو یہ اس قسم کی سپورٹ ہے. اور سپورٹ کیا ہے؟ سپورٹ یہ ہے کہ جب زیادہ سارے لوگ ہوتے ہیں تو چیزیں مل بانٹ کے ہو جاتی ہیں، ایک پر وزن نہیں آتا، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے اوپر ابھی ہم آگے بات کریں گے، جب چیلنجز کی بات کریں گے کہ یہ مل بانٹ کے کرنے کے پیچھے بھی کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو مل بانٹ کی چیز کو ہونے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن ابھی میں صرف پازیٹیو نوٹ پہ بات کر رہی ہوں، پازیٹیو اینگل کو دیکھ رہی ہوں، اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جب سب کے سب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی مہمان آ جائے، کوئی کھانا ہو، کوئی گھر میں آیا گیا ہو، کوئی اور معاملات ہوں، کسی نے اسکول جانا ہو تو دوسرے کے پیرنٹ مطلب بچے کو ناشتہ بنا کے دینا ہو یا کھانا دینا، تو آپ کو پتا ہے یار پیچھے چاچی یا فلانا ہے وہ دے دیں گے، یا تائی ہیں وہ دے دیں گے، یا ساس ہیں وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے. تو یہ سپورٹ، مینٹل سپورٹ، ایموشنل سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہے فائنینشیل سپورٹ. ایک گھر میں رہنے والے لوگ ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ اکنامک اس کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کما رہا ہے، کوئی کم کما رہا ہے، لیکن ایونچولی جب وہ ایکومولیٹ ہو کے مہینے کا خرچہ ایک ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو سب کے سب اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ایکول لیول پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوتا، تو فرق نہیں آتا. تو یہ ایک بڑی خوبصورت، بہت پیاری اور ایک بڑی خوش آئین چیز ہے کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ڈسپائٹ آف ہیونگ ڈفرنٹ انکم بریکٹ ہم ایک جیسی چیز انجوائے کرتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے. فرق نہیں ہوتا، ہر ایک بندہ کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر پلتا بڑھتا ہے اور مزیدار طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آتا ہے کہ مشاورت ہوتی ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بڑا ایونٹ ہو، ڈیسیژن میکنگ ہو، آپ کو پتا یار آپ جس سرکل میں ہیں وہاں کلوزسٹ آپ ان لوگوں کے ہیں جو آپ کا بالکل سیف زون ہے، اور بلا کسی تاخیر کے آپ شام کی چائے پہ رات کھانے کے بعد بیٹھ کر ڈسکشن کر سکتے ہیں، بیٹھ کے مشورہ ایک دوسرے کا لے سکتے ہیں. کوئی فائنینشیل کرائسس ہیں، کوئی گھر کی موٹر خراب ہو گئی ہے، کچھ بھی ہے، آپ آپس میں بیٹھ کر ایک مشورہ کر لیتے ہیں اور ایک میوچل ڈیسیژن پہ پہنچ جاتے ہیں جس پر سب راضی ہوتے ہیں اور آپ اپنا کام کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت بات جو ایک اور ایڈوانٹیج ہے آف اے جوائنٹ فیملی، وہ یہ ہے کہ جب بچے وہاں پر پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ایک بڑا سیف اور ایک بڑا مزیدار انوائرمنٹ ایک تو مل رہا ہوتا ہے جس میں دادی ہے، دادا ہیں، جس میں آپ کے بڑے ہیں، جس میں آپ کے عمر کے بچے ہیں، آپ سے بڑے بچے ہیں، آپ سے چھوٹے بچے ہیں. تو وہ جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے نا آف ریسپیکٹ، آف ٹیکنگ کیئر، آف شیئرنگ، آف اڈیپٹیبلٹی، آف پیشنس، وہ بچے میں بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے. بچہ بچپن سے چیز سیکھتا ہے کہ ہاں یار میں نے ٹی وی شیئر کرنا ہے. اٹس ناٹ می آل دا ٹائم واچنگ اٹ، اٹس ناٹ می ڈوئنگ ایوری تھنگ آل دا ٹائم. آئی ہیو ٹو شیئر دا اسپیس، آئی ہیو ٹو شیئر ایون دا ٹیلیویژن چینلز، آئی ہیو ٹو شیئر دا فوڈ دیٹ از بینگ میڈ، اور مجھے وہ کھانا بھی شیئر کرنا ہے. مجھے چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں اپنا آپ، جب مجھے اپنے کزنس کے ساتھ ہارمونی میں رہنا ہے، لڑائیاں بھی ہو جائیں گی، پھر پیار محبت کے ساتھ مجھے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن بھی کرنا ہے، مار پٹائی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر ایلیمنٹ آف ریسپیکٹ آپ کا کھڑا ہوتا ہے کہ جی میرے بڑے ہیں، میرے تایا ہیں، میری تائی ہیں، میرے چاچا ہیں، میری چاچی ہیں، میری چھوٹی چاچی ہیں، میرے چھوٹے چاچا ہیں، ان کو مجھے ریسپیکٹ کرنی ہے. مجھے وہ اگر کوئی بات سمجھاتے ہیں تو میں نے تو یہ بچے کے اندر بچپن سے نا یہ جو یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، یہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ بڑی مزیدار چیز ہے. اس کی وجہ جب ایونچولی وہ زندگی میں نکلتا ہے تو اس کو برداشت کا مادہ ہوتا ہے، اس میں
اس میں اس چیز کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات کو سن کر جذب کر کر سمجھ سکے یا ریئیکٹیو نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو عادت ہوتی ہے اس بات کی کہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے اور میں آنسریبل ہوں, مجھے کمپرومائزز کرنے ہیں, مجھے کہیں پہ اڈیپٹیبل ہونا ہے. اگر میرا دل کر رہا ہے کوئی چیز کھانے کا یا کوئی چیز کرنے کا یا کسی آؤٹنگ کا, اور میں صرف یہ احساس کر رہا ہوں کہ یار میں اکیلا نہیں کر سکتا, آئی ہیو ٹو انوالو ایوری بڈی ایلس, تو یہ جو ایلیمنٹ آف دس احساس ہے یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی لرننگ ہے. اور پھر جب آپ اس میں سب کو انکلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ کتنی خوبصورت خوشائن بات ہے کہ آپ اسٹینڈ الون انڈیویجول کی طرح نہیں ڈیولپ کر رہے یا گرو کر رہے, آپ بیسیکلی اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑے رکھنے کا جو احساس ہے اس کے اندر گرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار گھر میں آپ کے کوئی سربراہ ہے جس کو جا کر آپ نے اپنا مسئلہ بتانا ہے, اور وہ گھر کے بڑے بزرگوں کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. بچے جو ہیں, جو بچے گرینڈ پیرنٹس کے انڈر سایہ پلتے بڑھتے ہیں, وہ آپ کے پرانے کلچر کو یا آپ کی نارمز کو کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آپ کی جو جڑیں ہوتی ہیں, جو کہ ہم آہستہ آہستہ جنریشن وائز جو اچھی مطلب باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا لرننگ ہوتا ہے. ایک سٹوری کا ایک پورا ایک سوچیں سٹوری کلچر ہے کہ دادا دادی نے بٹھا کر پرانی باتیں سنانی ہیں. بچوں کو پتا ہے دادا دادی سے کہ اچھا پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا, اچھا جب ہم چھوٹے تھے تو کیا ہوتا تھا. وہ کہانیاں ہم نہیں سنا سکتے, وہ دادا دادی کے ساتھ ایک عجیب ایسوسیشن ہوتی ہے اور وہ مزیدار طریقے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. بچہ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے 3 جنریشنز کو تھرو دادا دادی کی نظر. تو یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی کے اندر ہیں. ایک ہی فیملی میں جب آپ مختلف, فار انسٹنس 3 یا 4 بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں, 3 یا 4 بھائی ہیں, اور ان سب کی جب شادیاں ہوتی ہیں, وہ ڈفرنٹ لوگوں ڈفرنٹ فیملیز جب آپس میں ہوتی ہیں, ملتی ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا ملٹی کلچر سا سین ہوتا ہے. مطلب ہر کوئی ڈفرنٹ ماحول, ڈفرنٹ مزاج, ڈفرنٹ اینگل سے ہوتا ہے. اور جب وہ یہاں پہ ملتے ہیں تو چونکہ تو وہ بھی ایک مطلب چیلنجنگ تو اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک بڑا رنگ ہوتا ہے, مزیدار رنگ ہوتا ہے. اس میں جیسے رنگ ہوتے ہیں نا, ان میں ویریشن ہوتی ہے, اسی طرح ان رشتوں میں بھی ایک ویریشن ہوتی ہے. اور آپ کو ایٹ دی اینڈ لگتا ہے کہ یار یہ اتنا سا ہمارا کنبا تھا, یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا. تو اٹس سورس آف اسٹرینتھ ایز ویل, اٹس اے سورس آف اسٹرینتھ. آپ دیکھیں کہ اٹس سم ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار جنجال پورا ہے یا اتنے سارے لوگ ہیں یہ, یس, بٹ آپ ایٹ دی اس کو جب دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ میری اسٹرینتھ ہے, یہ لوگ ہیں, یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ مجھے کچھ اونچ نیچ ہوگی, کچھ ہوگا تو سارا کا سارا ٹبر میرے ساتھ ہے, میں کلا نہیں کھڑا. یہ سارے کے سارے لوگ میری پریشانی میں, میری خوشی میں یہ شامل ہوں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں جوائنٹ فیملی کی خوبصورتیاں, ایڈوانٹیجز جو ہم نے کسی نہ کسی حد تک ایکسپیرینس کی, جو لوگ بھی رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں. اب آتے ہیں چیلنجز کی طرف. میں ان کو ڈس ایڈوانٹیجز نہیں کہوں گی, میں کہوں گی چیلنجز ہیں. ایپیسوڈ یہاں پر تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو ہم اس کو بریک کرتے ہیں یہیں پر, اور نیکسٹ ایپیسوڈ اسی چیز کی کنٹینیوشن ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.